اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ عید کی خوشی بندے مومن کی زندگی کے اندر ایک اہم پیغام لے کر کے آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ تو افطار کی خوشی گویا عید کی خوشی ہے۔ ہم شام میں افطار کرتے ہیں، اس وقت بھی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادے اور اس کے اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدے کے بعد ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اب جب کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا، ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے تعلق کے استحکام کے سلسلے میں ہم نے عبادتیں کی، روزے رکھے، نمازوں کا اہتمام کیا، قیام لیل کا اہتمام کیا۔ اب اس پورے مہینے کی تکمیل پر ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے، ہر مومن کو اس خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر، اس خوشی کے موقع پر عید ہمارے لیے اور کون سے پیغام لے کر کے آتی ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ہم عید کی خوشیاں منا سکیں گے، بلکہ عید کی خوشیوں کو ہم بامعنی بنا سکیں گے، ان خوشیوں کو ہم بامقصد بنا سکیں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان مبارک کا یہ انعام اللہ قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے ہمیں دیا ہے۔ پورا رمضان اور عید یہ قرآن کا جشن ہے۔ عید کا دن ہمیں یہ یاد دلاتی ہے، عید کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں تمہارے لیے بہت ساری اور نعمتوں کا اہتمام کیا ہے، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے کنہارے کھانے پینے اور غذائی ضروریات کا اہتمام کیا ہے، وہیں تمہارے لیے ہدایت کا بھی سامان کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک طرف انسانوں کو شر کیا ہے اور خیر کیا ہے اس کی تعلیم بھی دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کیا برائی ہے کیا تقوی ہے اس کی تعلیم بھی دی، اس کی ہدایت بھی کی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پوری زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے، ہمیں اپنی زندگی کا راستہ کس طریقے سے متعین کرنا ہے، اس سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مکمل کتاب ہدایت سے نوازا ہے۔ تو یہ ایک مقام شکر ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ قریب ہونے کا اہتمام کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ کتاب، اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ رسی ہم اس کو جو ہے سینے سے لگائیں، اس کو تھام لیں، اور اس سلسلے میں ہم تفرقے میں نہ پڑیں، انتشار کا شکار نہ ہوں۔ یہ عید کا ایک پیغام ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ خوشی محض مادی خوشی نہیں ہے، ہماری یہ خوشی جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق روزوں اور قیام لیل کے اہتمام کی خوشی ہے، وہی اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں کتاب ہدایت سے نوازا۔ یہ کتاب ہدایت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس سے قریب ہوں، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر کے رہیں۔ محترم بھائیوں، عید کی یہ خوشی اس نعمت کا شکر بھی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے ہمارے لیے ہمیں نوازا ہے۔ یہ نعمت کیا کم ہے کہ عید کو انعام کا دن کہا گیا ہے، یوم الجوائز کہا گیا ہے۔ آج
اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو ان کی نیکیوں کا انعام عطا کرے گا۔ جن لوگوں نے روزے رکھے، جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی، جن لوگوں نے اللہ کی خاطر نیندیں قربان کی اور قیام لیل کا اہتمام کیا، جن لوگوں نے برائیوں سے اجتناب کرنے کا اہتمام کیا، جن لوگوں نے برائی سے بچنے کی کوشش کی، جن لوگوں نے تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کی، جن لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی فکر کی، اللہ تبارک تعالیٰ ان ساری چیزوں کے سلسلے میں آج انعام کا اعلان کرتا ہے۔ یہ یوم الجوائز ہے، انعام کا دن ہے۔ بندے مومن کے لیے یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا اللہ تبارک تعالیٰ فوراً اس کا انعام دیتا ہے، اس کے انعام کا اعلان کرتا ہے۔ عید کا دن ہمارے لیے اس پہلو سے بھی اہم ہے، اور اس کا ایک یہ پیغام بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کریں ایک ایسے وقت میں جبکہ انسانیت کی ایک بڑی آبادی بھوک اور فاقے میں مبتلا ہے، بہت سارے لوگ بے روزگاری اور غربت سے پریشان ہیں، ایک بڑی تعداد میں مزدور طبقہ، کمزور لوگ پریشان حال ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنی نعمت دی، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا تو اس کا شکر ہمیں بجا لانا چاہیے، اور اس شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، اس سے اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں جب وہ بھوکے تھے تو انہیں کھانا کھلایا، اور خوف کے مقابلے میں اور خوف کی کیفیت میں انہیں امن و امان عطا کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اگر ہمیں کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں تو یہ شکر ہے، اس پر یہ مقام شکر ہے، اس پر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر کے اس پہلو کو بھی ہم اپنے سامنے رکھیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کا دن ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازا ہے اس پر تم کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو، اللہ کی عظمت کا اعلان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ تو آج کا دن اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی کا دن ہے، اس کی کبریائی کے اعلان کا دن ہے، اس کی بڑائی کا اعلان کا دن ہے۔ اسی لیے ہم اپنی زبان سے بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے کلمات کو دہراتے ہیں۔ یہ ہم اپنے آپ کو، اپنے سامنے والوں کو، خدا کے بندوں کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا اعلان کا دن ہے یہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان محض اپنی زبان سے اور محض ان چند کلمات کے ذریعے ہمیں نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہی عظیم ہے، عظمت اور کبریائی اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم کسی سے ڈریں گے نہیں، ہم کسی سے دبیں گے نہیں، ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ ہماری پیشانی کسی کے سامنے جھک سکتی ہے صرف اللہ کے سامنے۔ ہمیں اگر کسی کا ڈر ہو سکتا ہے صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر ہو سکتا ہے۔ اگر ہم کسی کا شکر ادا کر سکتے ہیں تو صرف اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ احساس ہمارے سامنے رہنا چاہیے، خاص طور پر ایک ایسے موقع پر جبکہ اللہ کا نام لینا، اللہ کے دین کا نام لینا، اللہ کے دین کی بڑائی کا اعلان کرنا ایک آزمائشوں بھرا کام ہے۔ ایسے موقع پر یہ ہماری اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے دین کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کا اعلان کریں، اس کے دین کی عظمت کا اعلان کریں، اس کے دین کے چرچے کو عام کریں، اس کے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس سے بندگان خدا کو ہم واقف کرانے کی کوشش کریں۔ ایک اور پہلو ہے جو اس موقع پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے سامنے کوئی نعمت ہوتی ہے، جب ہمارے سامنے خوشی کا کوئی موقع ہوتا ہے، اس وقت ہم جس قدر اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح، کبریائی، بڑائی اور عظمت کا اعلان کریں اتنا ہی زیادہ یہ ہمارے مقام بندگی سے میل کھانے والی چیز ہے۔ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ خوشی کا موقع ہوگا۔ اس خوشی کے موقع پر
اظہار خوشی کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو۔ تو خوشی کے موقع پر بھی بندہ اتراتا نہیں ہے، غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتا، اپنی بڑائی کے احساس میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پیشانی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جھکتی ہے، اس کی زبان اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح کے کلمات سے اس کی زبان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح کے کلمات جاری ہوتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، واستغفر، استغفار کرو، اپنی کمزوریوں، گناہوں، اپنی کوتاہیوں اور جو کچھ بھول چوک ہو گئی ہے اس پر استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ یہ عید کا ایک اور یہ پیغام ہے جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، اس موقع پر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ان بندوں کو یاد کریں جو پریشان حال ہیں، ان لوگوں کو یاد کریں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ ہماری نعمت میں، ہمارے وقت میں، ہمارے وسائل میں ہمیں جو کچھ بھی میسر ہے ان ساری چیزوں میں اللہ کے ان بندوں کا حق ہے، ہم اللہ کے ان بندوں کو فراموش نہ کریں۔ ہم یاد رکھیں کہ جو لوگ فاقے مبتلا لوگ ہیں ان کا حق ہے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو روزی دی ہے اس پہ۔ جو لوگ مرض میں مبتلا ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا خیال کریں، ان کے حق میں ہم دعائے خیر کریں، ان کی عیادت کریں، ان کی ہر ممکنہ مدد کریں۔ ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ خوشی کے اس موقع پر نہ صرف یہ کہ ہم دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں بلکہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر صدقہ فطر کے اہتمام کی ہمیں تاکید کی ہے۔ یہ اس لیے کہ جس طریقے سے ہم آج خوش ہیں اسی طریقے سے ہمارے مومن بھائی، ہمارے قریبی لوگ، ہمارے اعزا و اقربا اس خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ تو اس خوشی کے موقع پر ہم ان تمام لوگوں کو یاد رکھیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، خوشی کے اس موقع پر ایک اور بات کا تذکرہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں ہمیں کتاب ہدایت دی ہے، جہاں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق اور لو لگانے کی ہمیں توفیق دی ہے، جہاں ہمیں رمضان کے ایام کو بہتر سے بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کرنے کی توفیق دی ہے، وہیں ہمیں یہ بھی ذمہ داری دی ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ کی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں۔ اس خوشی کے موقع پر جب رمضان کا مہینہ گزر گیا، رمضان میں عموماً لوگ خیال کرتے ہیں، لوگوں کی تربیت، لوگ اللہ تبارک تعالیٰ سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن باقی دنوں میں عموماً اس پہلو سے کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم باقی دنوں میں بھی اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں گے، ان کی تربیت کی فکر کریں گے، ان کے تزکیے کا اہتمام کریں گے، قرآن سے ان کے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی کبریائی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کے اعلان کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں میں شامل ہونے کی انہیں تلقین کریں گے، تاکید کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری کا ایک حصہ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، ان اللہ سائل کل رجل عما استرعاہ احفظ ذلک ام ضیعہ حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ۔ اللہ تبارک تعالی ہر شخص سے جو لوگ بھی اس کے زیر نگرانی رہے ہیں ان کے بارے میں باز پرس کرے گا کہ آیا اس نے ان لوگوں کا خیال رکھا، ان کی تربیت کی یا ان کو ضائع کر دیا۔ افراد کے بارے میں یہاں گفتگو ہے کہ ان افراد کو کہیں ہم نے ضائع تو نہیں کر دیا، یا ہم ان افراد کی تربیت، ان کی شخصیت کی تعمیر کے سلسلے میں ہم فکر مند رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہاں تک کہ انسانوں سے ان کے اپنے اہل خانہ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، حتی یسأل عن اہل بیتہ، کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ عید کی خوشی کا ہم خیال کرتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، بہترین کپڑوں اور دیگر ضروریات کا خیال کرتے ہیں۔ ان ظاہری ضروریات کا خیال کرتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی اصل ذمہ داری سے غافل ہو گئے، جہاں ہم ان خوشیوں میں وہ ان خوشی کے مواقع پر خوش رہیں اور جو کچھ اہتمام ہو سکتا ہے ان کے لیے اہتمام کریں، اس کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں۔ وہی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی دین کی طرف متوجہ کریں، ان کی تربیت کی مستقل فکر کریں۔ اور ایک آخری بات جو ہمیں اس موقع پر یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمارا تعلق
صرف رمضان کے 29 سے 30 دنوں تک کے لیے محدود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک تربیت ہے جو ہم نے حاصل کی ہے، یہ تربیت ہے ہم نے حاصل کی ہے کہ ہم کس طریقے سے قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے۔ ایک تربیت ہمیں ملی ہے کہ کس طریقے سے ہم رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنے لیے اور انسانیت کے لیے دعائیں کریں گے۔ اس تربیت کا اثر خود ہماری اپنی شخصیت پر، ہماری اپنی ذات پر سال کے باقی 11 مہینوں میں باقی رہنا چاہیے۔ یہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے لوگ، بڑی تعداد میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو رمضان میں تو اہتمام کرتے ہیں نمازوں کا، روزوں کا، قیام لیل کا، تراویح کا، لیکن رمضان کے بعد عید کا دن گزرتے ہی وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسی عبادت مطلوب نہیں ہے جو فرد کے اندر تبدیلی برپا نہ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ بندے محبوب ہیں جو اپنی تربیت کرتے ہیں، جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو اندر سے سنوارتے ہیں اور ہر حال میں، خوشی اور غم کی کیفیت میں، نعمت اور آزمائش کے موقع پر، ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اسی کے مخلص اور سچے بندے بن کر کے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عید کی اس خوشی کے موقع پر ہماری جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے اور باقی ایام میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط تر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔